السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے۔ اس آیت میں کفار کا مائنڈ سیٹ بیان کیا گیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کافر لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی بھی برا کام، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی پر عمل پیرا پایا ہے۔ اور ایک بات اس سے بھی اوپر، وہ کیا کہتے ہیں کہ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، مذہبی طور پر کتنے برے کام ہو رہے ہیں دنیا میں۔ فار ایگزامپل، یہ اسی کو لے لیں، یہ متا کو لے لیں، مسیار کو لے لیں، حلالہ کو لے لیں۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو مذہبی رسوم میں چیزیں آ جاتی ہیں نا، جیسے میلاد ہے، محرم کی وہ مجالس ہیں، رونا پیٹنا ہے، زنجیر زنی ہے، ماتم ہے، ادھر وہ میلاد پہ ڈھول پیٹنا، ناچنا، اس طرح کی جو چیزیں یہ مذہبی طور پر ثواب سمجھ کر کی جا رہی ہیں نا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ برے کام۔ وہ اس طرح ڈیٹیل نہیں بتاتا، کیونکہ قرآن کی روح سے جو دین ہے اس سے ہٹ کر جتنا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ مذہبی رسوم ہے، مذہبی عقائد ہیں، مسالک کی، فقہ کی، شریعت کی چیزیں ہیں جو قرآن کے بالکل منافی ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ وہ سب برے کام، وہ جو بھی ہو۔ تو کہتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو، اپنے آباء و اجداد کو اسی پر عمل پیرا پایا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے جواب میں اب رسول کی زبانی کہلوایا گیا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے رسول کہہ دے اللہ کبھی برے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ یہ جو تم نے جتنے بھی برے کام اپنی مرضی سے تم کر رہے ہو اور دلیلیں دے رہے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے رہے، اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے، جبکہ اللہ نے تو اپنی کتاب میں ایسا کچھ نہیں کہا، تو ان سے کہہ دے کہ یہ جتنے بھی تم یہ برے کام کرتے ہو، ان کا حکم اللہ نے تو نہیں دیا۔ اگر دیا ہے تو اس کی کتاب سے دکھاؤ، اس کی کتاب سے تو نہیں دکھا سکتے۔ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے مذہبی رسوم، کوئی ایک چیز بھی اللہ کی کتاب سے وہ دکھا نہیں سکتے۔ ایون یہ جو انہوں نے حرام اور حلال کی لسٹیں بنائی ہیں، آگے آ رہی ہیں یہ چیزیں، وہ بھی ان کی اپنی خود ساختہ ہیں۔ انہوں نے زینت کو، زیب و زیبائش کو، آرائش کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو ان کو حرام قرار دیتا ہے؟ چیلنج کیا اللہ نے۔ تو یہ ساری چیزیں آگے آ رہی، کہہ رہے کہ اے رسول کہہ دے اللہ کبھی برے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ اس کے بعد اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں کیوں لگاتے ہو جن کا خود تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہوتا۔ تمہیں خود علم تو ہوتا نہیں، اور تم بغیر کسی علم کے اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جو اس نے کہی نہیں ہوتی، اور تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے احکام ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو اگر ہے تو اس کی کتاب سے دکھاؤ، وہ تو نہیں ہے، اپنی طرف سے یہ تم نے چیزیں بنا لی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت 29، اس میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں اور وہ بڑی اہم ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اے رسول لوگوں سے کہہ دے میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب قرآن کے اندر انصاف کرنے کا جو حکم ہے، کہیں اس کی کوئی تلقین ہوتی ہے؟ کتنی بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں
وَأَقِیمُوا وُجُوہَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر مسجد میں اپنی توجہات کو ٹھیک اللہ کے مقاصد کی طرف مرکوز رکھو۔ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے دین کے سینٹر ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے سینٹر ہیں، ان کے مراکز ہیں۔ مساجد کے اندر صلاۃ کے اجتماعات، اور وہ صلاۃ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نصیحتیں بتانا، سنانا لوگوں کو کہ اللہ نے لوگوں کو کیا نصیحتیں کی ہیں۔ تو وہ صلاۃ کا جو قیام ہے مسجد کے اندر، وہ تو قرآن نے خود بتا دیا، اقم الصلاۃ لذکری، میری نصیحت کے لیے صلاۃ کو قائم کر۔ تو صلاۃ کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو مسجد کے اندر اجتماعات میں بلا کے اللہ کی نصیحتیں بتانا، سنانا۔ تو یہ ایک مقصد ہے نا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے مقاصد ہیں جو دین کے اندر اللہ نے بتا دیے ہوئے، جتنے بھی ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، بیسیکلی وہ اللہ کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ان مقاصد کو کیسے پورا کرنا ہے، یہ جو ہے نا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ کوئی راستہ نہیں ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ بیسیکلی راستہ کا مطلب ہوتا ہے مقصد، کاز، کوئی کام جو اللہ کے کاز کے لیے کرنا، اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرنا، تو اس کو قرآن سبیل اللہ بولتا ہے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرنا کہ یہ کیسے پورے ہوں گے، اس کے لیے کیا لاہ عمل، کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے کیا کچھ چاہیے، کس قسم کی ایفرٹس چاہیے۔ تو اس کے لیے بیٹھنا، اجتماعات کرنا، صلاۃ کے اجتماعات کرنا، اس کے اندر لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ ساری چیزیں، ان کو نصیحت کی باتیں بھی کرنا، اور ان مقاصد کو پورا کرنے کی طرف غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور اس کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ دین کا مرکز ہیں یہ مساجد۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسجد کا مقام کیا ہے، اللہ کے دین کے مراکز۔ اس میں ہوتی کیا ہے؟ صلاۃ کا قیام۔ اور صلاۃ کس کے لیے قائم کی جاتی ہے؟ اللہ کی نصیحتیں سنانے کے لیے۔ یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی مکمل حاکمیت و اطاعت کو تسلیم کرتے ہوئے خالص اسی کو پکارا کرو۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ کی یہ جو مکمل حاکمیت ہے، مکمل یہ نہیں کہ تھوڑی سی حاکمیت قبول کر لی باقی ساری اپنی مرضی کرنی، یہ نہیں۔ اگر اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنا ہے تو پوری کی پوری حاکمیت، اسلام لانا ہے تو پورا کا پورا، دین کے اوپر آنا ہے تو پورا کا پورا۔ یہ نہیں کہ دین کی، اسلام کی یا قرآن کی، اللہ کی کچھ باتیں اچھی لگی ان کو مان لیا، اور جو اچھی نہیں لگی ان کو چھوڑ دیا، اور اپنے مسالک کے اوپر چلتے رہیں۔ بس تھوڑی سی جو باتیں اچھی لگیں وہ ان کو قبول کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے کا پورا دین کے اوپر ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کا پورا داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں اچھی لگی تو ان کو قبول کر لی۔ تو اللہ کی حاکمیت کو مکمل، اس کی اطاعت کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہوئے خالص اسی کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ادھر وہ غوث پاک کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، کوئی رسول کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، کوئی علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ قرآن کے بالکل خلاف ہی یہ چیزیں، شرک ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی، یہ بادہ ہوتا ہے ابتدا کرنا، جس طرح اس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح تم روز قیامت زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹو گے۔ تعودون لوٹنا ہوتا ہے، اسی کی طرف لوٹو گے۔ اب اس میں ساری یہ چیز آ گئی کہ جو کچھ بھی تم منمانی کرتے ہو، اللہ کی دین کی خلاف ورزی کرتے ہو اپنے مفاد کے لیے، جتنا کچھ بھی تم غلط کام کرتے ہو، تو یہ سوچ لو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں قیامت کو زندہ کرے گا، اور تم اس کی طرف لوٹو گے، اور وہاں پر تمہارے اعمال کا مواخذہ ہوگا۔
تمہارے ایک ایک عمل کا حساب کیا جائے گا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اسی کی طرف لوٹائے جانا تو مواخذے کے لیے لوٹائے جانا ہے، ظاہر ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو مواخذہ ہوگا انسانوں سے، کوئی نہیں بچے گا، ہر ایک سے سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا، اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 30۔ اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ کس گروہ کو ہدایت نہیں ملتی، وہ کون سا گروہ ہے جس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ فریقاً ہدا، تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت دے دی، اور اگلا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، لیکن دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے پھر اس کو ہدایت نہیں ملی۔ دوسرا گروہ جس کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی، انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، وہ صحیح راستے پر نہیں آئے، اس لیے ان کو ہدایت بھی نہیں ملی۔ تو ہدایت اسی گروہ کو ملے گی جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو قوم ہدایت مانگتی ہے، جو قوم ہدایت کی طلبگار ہوتی ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ اب اس کی ریزن بتائی جا رہی، ہدایت ملی کیوں نہیں، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ اللہ کے قوانین سے ہٹ کر جو لوگ چلنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان ہی تو ہوتے ہیں، وہ خود بھی غلط راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی غلط راستے کے اوپر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں، کوئی بھی ہوں، مشائخ ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی قرآن سے ہٹا ہوا ہے تو وہ شیطان کے راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ شیطان یہ صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور آگے پھر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گمراہی پر مصر رہتے ہیں، ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ پھر یہ جو شیطان لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ وہ پھر شیطان لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی مفاد پرستی کے لیے اپنی جماعتوں میں، اپنی تنظیموں میں لاتے ہیں، اور پھر ان سے وہ کام کرواتے ہیں جو دین کے خلاف ہوتے ہیں، جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہوتے ہیں، جو حق اور انصاف کے خلاف ہوتے ہیں، جو امن کے خلاف ہوتے ہیں، وہ کام کرواتے ہیں۔ اس سے معاشرے کے اندر پھر بدامنی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ ہدایت پر نہیں آتے۔ اس کے بعد پھر آگے ان کی ایک ذہنیت بتائی جا رہی ہے کہ سب کچھ یہ کرنے کے باوجود بھی سمجھتے کیا ہیں، کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر بھی سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی شیطانوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھنے کہ کس طرح قرآن کھول کھول کر چیزوں کو پیش کر رہا ہے۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 31۔ اس میں زینت اور فضول خرچی کے متعلق حکم ہے اور بڑے سخت حکم ہے، چیلنج کر کے بات کی گئی ہے کہ کون ہے جو اللہ کی زینت کی چیزوں کو اور اس کی حلال اور طیب چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ کہتا ہے اللہ نے تو حرام قرار نہیں دی، تمہارے مذہبی پیشواؤں نے یہ حرام قرار دی ہیں۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، یہ دیکھیں تمام انسانیت کو خطاب ہے، سارے مسالک، سارے مذاہب آ جاتے ہیں، وہ کسی خطے کے لوگ ہوں، کسی مسلک کے مذہب کے لوگ ہوں، جیوز ہوں، کرسچن ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، سب آ جائے، یا بنی آدم، بنی آدم میں سارے آ گئے۔ کہتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد،
ہر مسجد میں اپنے سامان زینت سے آراستہ ہو کر جایا کرو. جب مسجد میں بلایا جاتا ہے تو آراستہ ہو کر، اچھا لباس پہن کر، اپنی زیب و زیبائش کر کے آراستہ ہو کر جایا کرو، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر کے جایا کرو. یہ کہہ رہا ہے کون؟ اب یہ دیکھیں، یہ زینت کی اچھا لباس یا آپ کے پاس لباس کے علاوہ جو بھی زینت کی چیزیں ہیں، وہ کہتا ہے اس کو اختیار کرو. اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا. زینت کی جتنی بھی چیزیں، زینت کے جتنے بھی سامان ہیں، آرائش کے، زیبائش کے، جس سے انسانی شخصیت ظاہری طور پر خوشنما نظر آتی ہے، اٹریکٹیو نظر آتی ہے، تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ زینت کی اللہ کہتا ہے ہم نے تو نہیں حرام قرار دی، تمہارے مذہبی پیشواؤں نے، تمہارے مشائخ نے حرام قرار دی. اس کے بعد اگلی چیز یہ تو ہوگی نا شخصیت سے ریلیٹڈ آرائش کی، زیبائش کی، زینت کی چیزیں. اس میں لباس بھی آ جائے گا، خواتین ہیں تو ان کی جیولری بھی آ جائے گی، مرد ہیں تو ان کے جو آرٹیفیکٹس جس طرح موبائل ہے، گھڑی ہے، واچز ہے، ریسٹ واچ، کوئی بھی چیز ہے لباس سے، پہننے سے ریلیٹڈ، یہ آ گئی. اور دوسری آگے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو. تو دو چیزیں ہوگی نا، پیچھے کہا کہ زینت کی چیزیں اختیار کرو. مسجد میں جب جاتے ہو، جو دین کے مراکز ہیں، جب ان میں جاتے ہو، جب وہاں پہ سیشن ہوتا ہے، وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے، صلاۃ کا اجتماع ہوتا ہے، تو بن سنور کر جاؤ، آراستہ ہو کر جاؤ، اچھا لباس زیب تن کر کے جاؤ، اور کھاؤ پیو جو بھی اللہ نے حلال اور طیب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ان کو کھاؤ پیو، لیکن فضول خرچی مت کرو. کیونکہ کھانے پینے کا تعلق خرچ سے ہے نا، تو اتنا کھانے پینے میں اتنے نہ ڈوب جاؤ کہ وہ فضول خرچی کی مد میں آئے. اگر کھانا 10 بندوں کا چاہیے تو وہاں پہ 20 بندوں کا اتنی ورائٹیوں کے ساتھ پیش کر دیں کہ کھانا ہی ضائع ہو جائے. یہ ایسا نہیں کرنا. لباس ہے تو ٹھیک ہے، مناسب لباس پہنے. اب یہ تو نہیں کہ آپ سونے کی تاروں کا لباس پہننا شروع کر دیں، یہ فضول خرچی میں آ جائے گا. خوبصورتی ہو، ڈیکوریشن ہو، آرائش و زیبائش ہو، لیکن اس میں میانہ روی ہو، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز اس کے اندر آ گئی. یہ جو تسرفو ہے نا، یہ اسراف ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. خرچ کرو، لیکن اگر حد سے تجاوز کرو گے تو وہ اسراف ہو جائے گا، فضول خرچی ہو جائے گی. یہ نہیں کرنی. اور کیوں نہیں کرنی؟ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے ان اللہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے تمہارا مال و دولت ضائع ہوتا ہے، مال کی بے قدری ہوتی ہے. جن کا حق ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے. دولت میں دوسرے لوگوں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا. اگر آپ فضول خرچی سے وہ اڑا دیں گے تو آپ دوسرے لوگوں کا بھی حق کھائیں گے. آپ کی انسانوں کی دولت میں دوسرے لوگوں کا حق ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کا، اس کے اقربا کا، عزیز و اقارب کا، وہ جو محتاج ہیں ان کا. تو ان کا حق ان کو بھی دو اور اپنے اوپر بھی خرچ کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ. اس کے بعد آیت نمبر 32 آ جاتی ہے، اور اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے. پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے رسول ان سے پوچھ جو زینت، آرائش و زیبائش اور کھانے پینے کی چیزیں، پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، کس نے حرام قرار دیا ہے؟ ان کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ کون ہوتا ہے جو ان کو حرام قرار دے؟ ہم نے تو حرام قرار نہیں دی، تو کس نے حرام قرار دی ہیں؟ اگر کوئی اس طرح کے فتوے لگاتا ہے تو اس کا فتویٰ حرام ہے. فتویٰ لگانا دین کے اندر حرام ہے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی شریعت بنا کے تو فتویٰ دینا شروع کر دے. اللہ کہتا ہے شریعت بھی ہم بنا کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ فتوے کا اختیار بھی ہمیں ہے.
قرآن کے الفاظ ہیں کہ رسول سے کئی آیات آتی ہیں کہ اے رسول یہ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو ان سے یہ کہہ دے، ان سے یہ کہہ دے، یعنی رسول نے اپنی طرف سے کسی کے پوچھنے پر کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا، وہ بھی اللہ نے بتایا، جو بتایا وہی لوگوں کو کہا کہ یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ فتویٰ قانونی حکم ہوتا ہے، تو قانون سازی کا اختیار تو اللہ کو ہے، تو قانون دینے کا اختیار بھی ہے۔ جب قانون سازی کا اختیار ہی اللہ کا ہے، انسان قانون بنا ہی نہیں سکتا، بنائے گا تو وہ شرک ہوگا۔ تو قانون کے دینے کا اور حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم حکومت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں، انسان صرف اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ حکم نہیں ہے جو ریاست کو چلانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بائیں چلیں یا دائیں چلیں، یہ والی چیزیں، یہ بائی لاز ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون اللہ کا ہے، وہ چاہے فزیکل لاز ہوں یا انسانی امور سے متعلق ہو، انسانی معاملات سے متعلق ہو، وہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ انسان نہ بنا سکتا ہے نہ قانون دے سکتا ہے۔ اگر بنائے گا تو دنیا میں فساد پیدا کرے گا، جیسا کہ فساد پیدا ہو رہا ہے، مختلف شریعتیں فقہیں بنا کے، مختلف چیزوں کو وہ سنتیں بنا کر، وہ کہتا ہے سنت بھی میری ہے، سنت اللہ، سنت بھی اللہ کی ہے، شرع لکم، شریعت بھی اللہ کی ہے، کہتا ہے ہم خود شریعت ہم نے بنا کر دی، تو شریعت بھی اللہ کی ہے، سنت بھی اللہ کی، دین اللہ، دین بھی اللہ کا ہے، فتویٰ بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، تب جا کے آپ شرک سے بچنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ادروائز شرک اس طرح سے وہ گھل مل گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک ہے کیا۔ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، ہم توحید کے اوپر چل رہے ہیں، حالانکہ سراسر شرک کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، قرآن نے یہ بیسک کنسپٹ شروع میں، قرآن کے شروع میں آ رہی ہیں یہ آیات، یہ صورتیں، یہ شروع کی جو صورتیں ہیں، قرآن کا جتنا بھی شروع کا سلسلہ ہے صورتوں کا، یہ سارا کنسپٹ کلیئر کرتا ہے انسان کے۔ تو بڑی غور سے سننے کی چیزیں ہیں، ان کو معمولی مت سمجھیے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے رسول کہہ دے دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں بالعموم ایمان والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن روز قیامت بالخصوص انہی کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں تو جو ایمان والے ان کو بھی رزق مل رہا ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، کفر پر ہیں، ان کو بھی رزق مل رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہے یہاں پر تو عمومی معاملہ ہو رہا ہے، سب کو ملے گا، جتنی کو کوشش کر رہا ہے اس کو ملے گا، لیکن جب قیامت ہوگی تو پھر وہاں پر جو رزق ہے وہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملے گا جن لوگوں نے اپنی اصلاح کی ہوئی ہے، جو لوگ اپنی اصلاح کر چکے ہوں گے، صحیح ایمان لا چکے ہوں گے، کتاب اللہ کے اوپر، اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والے ہوں گے اور اس کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں گے، تو وہ لوگ ہوں گے، پھر انہی کو یہ، ان کے لیے خاص ہو جائے گا۔ باقی جو لوگ ہوں گے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم میں تو کوئی رزق نہیں ہوگا، نہ رزق ہوگا نہ آپشن ہوگا، یعنی ارادہ اور اختیار بھی نہیں ہوگا کہ میں مرضی سے ادھر چلا جاؤں یا مرضی سے ادھر چلا جاؤں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو رزق کی فراوانی، ارادہ اور اختیار کی آزادی، یہ جنت میں ہوگی، جہنم میں نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز یہاں پر بتائی گئی۔ یہ چیز کہنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم علم رکھنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں۔ جاہلوں کے لیے قرآن ہے ہی نہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ وہی لوگ نصیحت حاصل کریں گے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں مبہم ہے، یہ مشتبہ ہیں، مبہم ہے، واضح نہیں ہے، غیر واضح ہیں، سمجھ نہیں آتی، روایات کے بغیر سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھنے کے لیے روایات چاہیے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نفصل الآیات، ہم نے ان قرآن کو کھول کھول کر، ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی بام نہیں ہے، جس چیز کو اللہ کھول کھول کر بیان کر دے، ان آیات کے لیے روایات کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھیں نا، یہ 7ویں سورت میں ہیں،
کبھی کوئی آپ کو کمی محسوس ہوئی ہے کہ قرآن کی یہ آیت واضح نہیں ہوئی، یہ روایت ساتھ ملائیں گے تو پھر واضح ہوگی؟ بلکہ جب آپ روایات کو ساتھ ملائیں گے تو پھر قرآن کا جو پیغام ہے یہ دھندلا ہو جائے گا، کیونکہ شرک اسی کا نام ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی چیز ملا دی جائے، اس کے کلام میں جب ہم کوئی چیز ملائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ جو ملانا ہے یہ پھر دھندلا پن پیدا کرتا ہے، اس سے پھر چیز واضح نہیں ہوتی، حق واضح نہیں ہوگا، چیزیں دھندلا جائیں گی، حق دھندلا ہو جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا، یہ چیز ہوگی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے کسی اور روایات کی، کسی کتاب کی۔ اس کے بعد انسانی معاملات کے سلسلے میں اللہ نے جو صرف 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس آیت میں آ رہی ہیں، آیت نمبر 33۔ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ، اے رسول ان سے کہہ دے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو صرف یہ ہیں۔ کون کون سی؟ آگے ان کی ڈیٹیل آ رہی۔ الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے کام خواہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ۔ ایک یہ یعنی انسانی معاملات کے سلسلے میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ہیں، ان میں سے ایک آگے بے حیائی کے کام، خواہ وہ ظاہری ہوں، ظاہری طور پر یعنی عیاں ہوں، یا چھپے ہوئے ہوں، پوشیدہ ہوں، دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے۔ دوسری چیز والاسم، جرم، کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا جرم، تو کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، جرم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جرم کیا کرتا ہے؟ انسانی ذات اور معاشرے کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو گناہ کا لفظ ہے یہ وہ اسم کے معنی پورے نہیں کرتا۔ اسم کی اندر جو گہرائی ہے نا، اس کے لیے اگر ہم گناہ ترجمہ کرتے ہیں تو گناہ اس کے معنوں کو صحیح طرح سے پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ گناہ کے اندر لفظ گناہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے نا، اس میں وہ وسعت ہی نہیں ہے، وہ ڈیپتھ ہی نہیں ہے، اتنا کمپریہنسو لفظ نہیں ہے کہ وہ اس کے مطلب کو پورا کا پورا بیان کر دے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھانا پڑے گا اپنی زبان کے اندر کہ اسم کرتا کیا ہے۔ جب بھی کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی ذات وہ متاثر ہوتی ہے، انسان کے اندر جو قوائے عملیہ ہوتے ہیں، کام کرنے کی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں برے کاموں سے، کیونکہ برے کام کا اثر انسان کی نفسیات کے اوپر پڑتا ہے۔ جب آپ نفسیاتی طور پر مفلوج ہو جائیں گے تو پھر نفسیات، یہ جو انسان کے مائنڈ نہیں تو جسمانی اعضاء سے کام لینا ہے، جب مائنڈ خود ہی کنفیوز ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا، اس کی ایفیکیسی جو ہے، اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ متاثر ہوگی، وہ باڈی سے بھی صحیح طریقے سے کام نہیں لے پائے گا، تو قوائے عملیہ جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو انسان کی جو کام کی جو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو ایفیشنسی ہوتی ہے، ایفیکیسی ہوتی ہے، ایفیکٹنس ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو جرم ہے نا، یہ اس کو حرام کہا گیا ہے کہ جرم نہیں کرنا، کسی بھی نوعیت کا جرم، کیونکہ اس سے انسانی ذات جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ جب انسانی ذات ڈیمیج ہوتی ہے تو معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ افراد سے۔ جب کچھ افراد ایسے ہوں گے تو وہ پھر باقی معاشرے کے باقی افراد کے اوپر بھی ان کا اثر پڑے گا، اس طرح پورا معاشرہ جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو جرم ہوتا ہے یہ اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے، فار ایگزامپل کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اب یہ جو اس کی جو سزا ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے دی جائے گی، اس میں چاہے ورثہ معاف بھی کر دیں، مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف بھی کر دیں، ریاست کے پاس، عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سے کچھ لے کے اس کے معاوضے میں اس کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو بالکل ریاست یا عدالت اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کو سزا دی جائے گی، قتل کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر غلطی سے قتل ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، تو پھر دیت ہے،
جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو پھر کوئی دیت نہیں ہے، پھر اسٹیٹ کی طرف سے اس کو سزا دی جائے گی، عدالت اس کو قتل کے بدلے قتل کرنے کی سزا دے گی، موت کی سزا دے گی، کیپٹل سینٹنس اس کو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے والبغی بغیر الحق کی، ناحق سرکشی اور زیادتی، یہ تیسری چیز آ گئی، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کوئی بھی کام جو سرکشی پر مبنی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی پر مبنی ہو، آپ کسی سے زیادتی کر لیں، کسی کا حق مار لیں، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد آگے چوتھے نمبر پہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ظاہر شرک کی تو کوئی دلیل نہیں، جب بھی کسی کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ قرآن میں اربابا من دون اللہ کا ہے، تو اربابا من دون اللہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ہمارے علماء اور مشائخ، کہ ان کے فتووں کے اوپر، ان کی بنائی ہوئی شریعتوں کے اوپر ہم چلتے ہیں، تو ان کو ہم پھر خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کو خدا بنا لینا۔ آپ اپنے زبان سے بے شک ان کو خدا نہیں کہتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ خدا بنتا ہی ایسے ہے کہ جس کا حکم مانا جائے، دل سے جس کا حکم مانا جائے، سمجھ لو کہ تم نے اس کو خدا بنا لیا۔ یہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بات نہیں ہو رہی، یہ چیزوں کو کنفیوز بالکل ایسے نہیں آپ نے ہونا کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے نا، حکومت ہے، ریاست ہے، تو اب اس کا کہنا مانا یہ نہیں کہ اس کو خدا بنا لیا، وہ نہیں، وہ دین کا معاملہ نہیں، وہ انتظامی معاملات ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر جو انتظامی معاملات ہیں وہ تو گھریلو سطح کے اوپر بھی ہوگا، گھر کا جو سربراہ ہے اس کا حکم مانا جائے گا، اگر نہیں مانیں گے تو گھر کا نظام نہیں چلے گا، وہ اور چیز ہے۔ دین کے معاملے میں بات ہو رہی کہ اللہ کا قانون سمجھ کر کوئی چیز کرنا اور اس سے پوچھنا جو اللہ کے قانون کے اوپر ہے ہی نہیں، جو اپنی طرف سے چیزیں بنا رہا اور کہہ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کی بات جب آپ مانیں گے تو اس کو آپ نے پھر اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا، اللہ کے مقابلے میں اپنے اولیاء بنا لیے، ان کو اپنا سرپرست بنا لیا، یہ شرک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے۔ اس کے بعد وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، یہ 5ویں نمبر پر آ گئی۔ تو 5 یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ کھانے پینے کی جو 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ بھی بیان کر دی قرآن نے۔ یہاں پر انسانی معاملات سے متعلق جو چیزیں حرام ہیں وہ 5 ہیں جن کا ذکر اس آیت کے اندر آ رہا ہے۔ کھانے پینے سے متعلق جو 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ کون سی ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ 4 چیزیں کھانے پینے کی اور 5 چیزیں انسانی معاملات کی جو یہاں پر بیان کی گئی۔ تو اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ ہم نے کیا حرام قرار دیا، دیکھ لیں، گن کے بتا سکتے ہیں، انگلیوں کے اوپر گن کے بتایا ہے نا کہ بس یہ حرام۔ یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی لسٹ نہیں دی، جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں بس وہی بتائی ہیں۔ ان چیزوں سے اگر کوئی رک جاتا ہے تو وہ دین کے اوپر آ جاتا ہے، باقی چیزیں تو پھر انسان کی اپنی پسند یا ناپسند پہ آ جائیں گی۔ تو یہ تو انفرادی معاملات ہیں نا، انفرادی طور پر کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی یا کسی کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر اس کے لیے کوئی ممنوع کر دے گا کچھ عرصے کے لیے، یہ فار ایور ہمیشہ کے لیے ممنوع کر دے گا، لیکن حرام وہ ہوتی ہے جو اللہ حرام قرار دے، جو سب کے لیے حرام، اس کی بات ہو رہی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔